بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر ہزاروں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ویلکم ٹو زیرو انفینٹی ٹی وی۔ آج ہم بات کریں گے ڈراؤنے خواب یا سلیپ پیرالیسس کے بارے میں۔ اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچتی رہے۔ اگر آپ سوتے ہوئے خواب میں ڈر جائیں اور ایسی حالت میں ہوں کہ نہ تو گہری نیند ہو اور نہ ہی جاگ رہے ہوں، نہ حرکت کر سکیں اور نہ بول سکیں، ایسا محسوس کریں کہ سارا جسم جکڑا جا چکا ہے، سینے یا پیٹ پہ دباؤ محسوس ہو، شدید گھبراہٹ اور خوف محسوس ہو، سانس لینے میں دشواری ہو، دل بیٹھتا ہوا محسوس ہو، عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں، کمرے میں یا بیڈ میں کسی غیر مرئی چیز کی موجودگی کا احساس ہو، بھوت پریت جیسی کسی بھیانک شکل کو دیکھیں، تو آپ سلیپ پیرالیسس کی حالت میں ہیں۔ اپنی زندگی میں تقریباً ہر کوئی ماں سوائے چند ایک کے سلیپ پیرالیسس کے تجربے سے گزر چکا ہے، لیکن آپ سب کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ نہ تو کوئی بیماری ہے اور نہ ہی کسی بھوت پریت، جادو یا جن کی کارستانی۔ لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس کو دنیا کے تمام کلچرز میں، خواہ مشرق ہو یا مغرب، بھوت پریت سے ہی منسوب کیا جاتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ پہلے اس کا سائنسی پہلو دیکھتے ہیں، پھر اسلامی نقطہ نظر سے بھی بات کریں گے۔ سائنسی اعتبار سے اس پر بہت ریسرچ ہو چکی ہے، لیکن میں اس کو آسان الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسانی جسم مختلف عضلات اور بافتوں کا مجموعہ ہوتا ہے جسے دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ انسانی دماغ کبھی نہیں سوتا، جب ہم سو رہے ہوتے ہیں تب بھی دماغ ایکٹیو سٹیٹ میں ہوتا ہے، اپنے آپ کو ریچارج کر رہا ہوتا ہے اور باڈی کو کنٹرول کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ جب ہم سوتے ہیں تو دماغ ایک خاص قسم کا ہارمون ریلیز کرتا ہے جو کہ باڈی کو عارضی طور پر پیرالائز، ڈسیبل یا مفلوج کر دیتا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ باڈی مکمل طور پر سکون حاصل کر سکے اور خواب میں دیکھنے والے واقعات پر عمل کرنا نہ شروع کر دے۔ مثال کے طور پر خواب میں ہم کئی فزیکل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں ہلا رہے ہوتے ہیں یا بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو یہ کیمیکل یا ہارمون جسم کو مفلوج کر دیتا ہے اور ہم حقیقت میں ایسا نہیں کرتے جیسا خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ ہم اپنے آپ یا کسی اور کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ سلیپ پیرالیسس ایسی سچویشن ہے جس میں دماغ تو جاگ رہا ہوتا ہے لیکن جسم سلیپنگ سٹیٹ میں ہوتا ہے۔ دماغ تو جسم کو ایکٹیو ہونے کا سگنل دیتا ہے لیکن جسم ڈسیبل سٹیٹ میں ہوتا ہے اور صحیح طریقے سے ریسپونڈ نہیں کر پاتا، جس کے نتیجے میں ہمارے لاشعور میں کچھ مبہم سی چیزیں بن جاتی ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سلیپ پیرالیسس کے دوران جب ہم ڈراؤنی چیزیں دیکھتے ہیں تو دماغ صرف وہی شکلیں دکھاتا ہے جو ہم نے کسی ڈراؤنے ڈرامے، مووی یا کسی ڈراؤنے واقعے میں پہلے سے دیکھ رکھی ہوتی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ سلیپ پیرالیسس ہوتا کیوں ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دماغی بے سکونی ہے، جو کسی بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے یا ڈپریشن اور ٹینشن کی وجہ سے بھی۔ اگر ہم اپنی نیند پوری نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے بھی ڈراؤنے خواب یا سلیپ پیرالیسس کا سامنا ہو سکتا ہے، یا پھر اگر کوئی ڈرگز کا عادی ہے تو اس وجہ سے بھی سلیپ پیرالیسس ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ مسلسل سلیپ پیرالیسس کا شکار ہوں تو ڈاکٹر کو ضرور چیک کروائیں، کیونکہ یہ کسی دماغی ایشو کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ اب اس کا اسلامی پہلو بھی دیکھتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6985 میں درج ہے کہ جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، کیونکہ اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور اچھا خواب صالح لوگوں کو بتا دینا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی اس کے سوا ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، بس اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی سے ایسے خواب کا تذکرہ نہ کرے تو یہ خواب اسے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ناظرین، سلیپ پیرالیسس کے دوران ڈرنا اور مختلف ڈراؤنی صورتحال کا سامنا کرنا صرف ایک خیال کے سوا کچھ نہیں۔ اس کو اس لیے سیریسلی ڈسکس کیا جاتا ہے کہ خواب میں جو بھی ہوتا ہے وہ ایک دم حقیقت کے قریب لگتا ہے اور ہم لوگ فوراً بھوت پریت، جادو اور جنات سے جوڑ دیتے ہیں۔ عاملین حضرات کے پاس دوڑ لگاتے ہیں اور دم درود وغیرہ کرواتے ہیں، جس سے وقتی طور پر سکون محسوس ہوتا ہے۔ اس سے ہمارا یقین اور پختہ ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ کسی بھوت پریت کی وجہ سے ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں۔ ناظرین، اللہ کے کلام میں بڑی برکت ہے۔ کلام پاک پڑھ کر کسی بھی بیمار پر پھونکا جائے تو وہ یقیناً سکون محسوس کرے گا، تو ایسے ہی سلیپ پیرالیسس کا وکٹم سکون محسوس کرتا ہے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔